حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام ہیں، ہجرت حبشہ فرمائی، حبشہ سے واپس آ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنی تھی اپنے خاوند ابو سلمہ کے ساتھ۔ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بڑی مثالی محبت تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، سلمہ نام تھا اس کا، چھوٹا بچہ تھا۔ حضرت ابو سلمہ اپنی اہلیہ ام سلمہ اور اپنے بیٹے سلمہ کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے نکلتے ہیں۔ کفار کو یہ کہاں گوارا ہوا کہ اتنی آسانی سے ہجرت کریں، چنانچہ ابو سلمہ کے گھر والے آئے اور ان کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے اور کہا کہ اگر تم نے ہجرت کرنی ہے تو کرو، لیکن تمہارا یہ بیٹا جو ہمارا خون ہے ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ ادھر سے ام سلمہ کے گھر والے آئے اور ان کو ساتھ لے گئے۔ اس طریقے سے ان تینوں کو جدا کر دیا گیا، لیکن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عزم کیا تھا کہ ہجرت کرنی ہے، چنانچہ بیوی اور بیٹے کو گنوا کر بھی وہ ہجرت کے راستے پر چلے، اپنا سفر کھوٹا نہیں کیا۔ اب تینوں ماں، بیٹا اور باپ تینوں الگ الگ ہیں۔ بیٹا اپنے دادا کے خاندان کے قبضے میں ہے، حضرت ام سلمہ اپنے گھر والوں کے قبضے میں ہیں، اور حضرت ابو سلمہ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اپنے خاوند سے اس قدر جذباتی لگاؤ تھا کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اپنے باپ کے گھر سے نکلتی تھیں اور مکہ کے اس مقام پر آتی تھی جہاں سے کفار نے ان کو اپنے خاوند سے جدا کیا تھا۔ اسی مقام پر آ کر سارا دن گزار دیتی اور روتی رہتی اپنے خاوند اور بیٹے کو یاد کر۔ اور یہ کوئی ایک دن دو دن کا معمول نہیں تھا، پورا سال انہوں نے اسی طریقے سے روتے ہوئے گزارا۔ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں پر کیا گزرتی ہوگی کہ خاوند ہجرت کر کے دوسرے شہر جا چکا ہے، معصوم بیٹے کو اس سے جدا کیا جا چکا، اپنے خاوند سے بھی جدا، اپنے بیٹے سے بھی جدا، پورا سال وہ اپنے خاوند کی یاد میں اسی مقام پر آ کر آنسو بہاتی رہی۔ تو ایک مرتبہ ان کے خاندان کے کچھ نیک لوگوں کو رحم آیا اور انہوں نے ان کے گھر والوں کو جا کر کہا کہ اس خاتون پر رحم کرو اور اس کو اپنے خاوند کے پاس جانے دو۔ چنانچہ انہیں اجازت مل گئی کہ آپ ہجرت کر لیں۔ ابو سلمہ کے گھر والوں کو بھی رحم آیا اور انہوں نے اپنے پوتے سلمہ کو ماں کے حوالے کیا۔ تو یہ عظیمت والی خاتون تن تنہا اپنے معصوم بیٹے کو لے کر مدینہ کے سفر پر روانہ ہوئی۔ جب باہر نکلی تو عثمان بن ابو طلحہ جو کعبہ کے کلید بردار تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن قبائلی حمیت تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ قریش کی ایک خاتون اس طریقے سے غریب الوطنی کے ساتھ تن تنہا سفر کر رہی ہیں تو ان کے اندر قبائلی حمیت نے جوش مارا اور انہوں نے اپنی نگرانی میں حضرت ام سلمہ کو مدینہ منورہ تک پہنچایا۔ اس قدر قربانی دی اس خاتون نے، اور یہی ابو سلمہ غزوہ احد میں زخمی ہوئے، پھر بعد میں شہید ہوئے۔ تو ان خاتون کی اس قربانیوں کے پیش نظر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا۔